يذوق عسيلتها كما ذاق الأول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. طلاق ثلاثہ کے متعلق مسلسل دروس چلے آ رہے ہیں احادیث کے حوالے سے. 3 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں، نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں بغیر حلالہ شرعیہ کے. یہاں پہلی روایت آپ کے سامنے صفحہ نمبر 791 سے عرض کرنے لگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک واقعہ پیش کر رہی ہیں کہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. فتزوجت، پھر اس عورت نے آگے دوسری جگہ پہ شادی کر لی. فطلق، پھر اس دوسرے آدمی نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، یعنی وہ عورت خود آئی ہے اور پوچھتی اتحل للاول، کیا اب میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، اب بھی آپ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہیں. حتیٰ یذوق عسیلتہا، حتیٰ کہ وہ تیرا شہد چکھے، کما ذاق الاول، جس طرح پہلے شوہر نے چکھا تھا. یہ جو واقعہ ہے یہ کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور بالکل واضح بات ہے جو اب سے کئی درس پہلے میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں. جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، پہلے شوہر کی طرف واپسی آنے کے لیے 5 شرطیں ہیں. آپ کو یاد ہیں؟ پہلے یاد رکھو نا، پھر 10واں دن تو ہے، میں دماغ تمہارا نہ مار رہا ہوں. پہلی شرط تو یہ کہ پہلے شوہر نے جو طلاق دی اس کی عدت گزر گئی ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے شوہر نے جو طلاق دے دی ہے اس کی عدت گزر گئی ہے. دوسری شرط، اس عورت نے دوسرے بندے سے نکاح کر لیا ہو. تیسری شرط کہ دوسرے بندے نے اس سے مجامعت بھی کی ہو. اور چوتھی شرط یہ کہ دوسرے بندے نے بھی اس کو طلاق دے دی ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ دوسرے بندے کی عدت بھی پوری گزر گئی ہو، تب جا کر وہ عورت پہلے کے لیے حلال ہوگی. ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں نہ ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. کوئی ایک شرط بھی نہیں تو پھر وہ 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، تو پھر تو بطریقہ اولا نہیں نہ ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال. ایک شرط بھی نہیں تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. اب یہاں دیکھیں، ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، پہلے مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. اب 3 کے بعد تو نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے.
اب اس عورت کو اتنا مسئلے کا تو پتہ تھا کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں، اس نے آگے نکاح کیا ہے، اگلے شوہر کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہو سکا ہے، فطلقہ، اس نے طلاق دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگلے شوہر کے ساتھ نکاح تبھی ہوا اس کا کہ اس نے پہلے عدت گزار دی ہے، پہلی عدت بھی گئی ہو گئی ہے، آگے نکاح بھی کر لیا 2، اور اگلے شوہر نے اسے طلاق بھی دے دی ہے 3، لیکن معاملہ یہ بنا تھا کہ دوسرے شوہر نے اس سے جماع نہیں کیا تھا۔ پھر وہ عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے دوسرے شوہر نے طلاق بھی دے دی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اب میں پہلے کے لیے حلال ہو گئی ہوں، نکاح تو میں نے دوسرا کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا لا، اب بھی نہیں، جب تک دوسرا شوہر تو اس سے جماع نہیں کرے گا تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ شرطیں کیوں لگا رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں، 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح، اور حلالہ بھی 5 شرطوں والا، اگر ان میں ایک شرط بھی نہیں ہوگی تب بھی حلال نہیں ہے۔ اب ساتھ ہی دوسری روایت کھڑی حضرت عبداللہ بن عمر سے، اب یہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 792 ہے۔ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ 792۔ وقال اللیث عن نافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، کیونکہ باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے تو پھر رضی اللہ عنہما پڑھا جاتا ہے۔ ابن عمر سے جب سوال کیا گیا، اذا سئل، جب سوال کیا گیا، عمن طلق ثلاثا، اس عورت کے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، یہاں بھی 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، طلاق ثلاث کا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ایک بندے نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ ابن عمر کہتے ہیں کاش کہ تو طلاق دیتا اپنی عورت کو 1، یا کاش تو طلاق دیتا اپنی عورت کو مرتين 2 مرتبہ۔ تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا، تو ایسے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے حکم کیا تھا کہ ابن عمر رجوع کر۔ ابن عمر بھی 1 طلاق دے بیٹھے تھے، پہلے میں نے ایک دفعہ روایت آپ کو سنائی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر، امرنی بہذا ای المراجعت، لیکن کہتے ہیں حضرت ابن عمر فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، چونکہ تو نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، حرمت، وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور بندے سے نکاح کرے، کسی اور شوہر سے نکاح کرے، تب جا کر پہلے کے لیے حلال ہوگی، اب بغیر حلالہ کے حلال نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ بخاری بتا رہا ہے، اب بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں خیال کرنا یہ معمولی مسئلہ نہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں وہ حرام ہو گئی ہے، اب پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، کب حلال ہوگی؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جو قرآن نے بیان کیا نا مسئلہ، وہی فتویٰ عبداللہ بن عمر نے دیا ہے کہ جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں ہوگا اب وہ عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب تیسری جگہ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بخاری میں دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تھوڑی تفصیل ہے، یہاں پوری تفصیل کے ساتھ عائشہ نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک صحابی کا نام تھا رفاعۃ القرظی، کیا نام تھا ابھی؟ ہاں کتاب کا اندر لکھا ہوا ہے، رفاعۃ القرظی، قرظی قبیلے کا نام ہے، رفاع اس کا نام تھا۔ حضرت رفاع قرظی، جہاں روایت کے جو راوی ہیں حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک رفاعۃ القرظی جو صحابی ہیں، طلق امراتہ،
اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دیے، فبت طلاقہا، اور طلاق بتہ دیے، فتزوجہا بعدہ، اس کے بعد نکاح کیا اس عورت سے عبد الرحمن بن زبیر نے، یہ بھی صحابی ہیں۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فقالت، کہتی ہے، یا رسول اللہ انہا کانت عند رفاعہ، کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی، جو پہلا شوہر ہے اس کا نام لیا، میں رفاع کے نکاح میں تھی، فطلقہا آخرکار اس نے مجھے طلاق دے دیے، کتنی؟ ثلاث تطلیقات، 3 طلاقیں دے دیے۔ کتنی دی ہیں بھائی؟ 3۔ ایک دو میں اختلاف کوئی نہیں ہے نا، اختلاف تو ہے تیسری میں۔ آخرہ ثلاث تطلیقات، آخرکار 3 طلاقیں مجھے دے دی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن بن زبیر، پھر میں نے نکاح کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ یا رسول اللہ، اور حال یہ ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتی ہوں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ عورت بڑی دلیر تھی، سیدھا آ کے مسئلہ پوچھ دیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ کے رسول، الا مثل هذه الہدبۃ، مگر اس کپڑے کی طرح۔ کپڑے کو پکڑا، اپنے دوپٹے کو، میری طرف دیکھیں، اس کپڑے کو پکڑا کہ بس وہ تو ایسے ہے، جس طرح حدیث میں آگا میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں، الا مثل هذه الہدبۃ، وہ تو اس کپڑے کی طرح ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اخذتها من جلبابها، اس عورت نے اپنے دوپٹے کا کپڑا پکڑ کر نبی کو اشارہ کر کے بتلایا ہے۔ اب یہی بات جو کہہ رہی تھی نا، اتفاق ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ایک اور صحابی ہیں ابن سعد بن عاص، یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ قالا، حضرت راوی حدیث کہتا ہے، وابو بکر جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی نبی کی مجلس میں موجود تھے، وابن سعد بن عاص جالس بباب الحجرہ، اور ابن سعد جو ہیں وہ نبی کے حجرہ کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ مسئلہ گھر میں پوچھا جا رہا ہے، مسجد نبی میں نہیں۔ حضرت عائشہ کے گھر میں عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، عائشہ تو پہلے موجود ہے، ان کا اپنا گھر ہے، ابو بکر کی بیٹی کے گھر ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ابن العاص جو ہیں ابن سعد اجازت لینے کے لیے ابھی عائشہ کے دروازے پہ بیٹھے تھے کہ میں آپ سے اجازت لوں، تو اندر سے مسئلے کی اجازت آواز آ رہی تھی، انہوں نے ابھی اجازت لی نہیں ہے، لیؤذن لہ، اجازت لینے کے لیے بیٹھے تھے، تو کیا فاتافی کا خالد ینادی ابا بکرن، یہ جو ابن سعد ہے نا، یہ اس کا اصل نام تھا خالد، یہ خالد کہتے ہیں، شروع ہو گئے خالد آوازیں دینے لگے ابو بکر کو، باہر سے آواز دے رہے ابو بکر کو، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تزجر ہذہ، اس عورت کو جھڑکتا نہیں ہے تو، اما تجہر بی عند رسول اللہ، کیسی کھلی کھلی باتیں رسول اللہ کے سامنے کر، اسے حیا نہیں آتی، اسے روکو کہ نبی پاک کے سامنے کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم، ظاہر ہے کہ جو بات حضرت خالد بن سعد بن عاص کہہ رہے ہیں وہ نبی پاک بھی تو سن رہے ہیں، اور ابو بکر بھی سن رہے ہیں، اور عائشہ بھی سن رہے ہیں جو راوی حدیث ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ باہر والے صحابی کی جو آواز نبی پاک نے سنی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم، تبسم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ثم قال، پھر اس عورت کو مسئلہ بتایا ہے، لعلک تریدینی ان ترجعی الی رفاعۃ، شاید کہ تیرا ارادہ ہے کہ میں آپ واپس پلٹ جاؤں حضرت رفاع کی طرف۔
لا لا، تو یہی مسئلہ پوچھنی آئی ہے نا کہ میں رفاع کی طرف واپس پلٹ جاؤں؟ فرمایا نہیں جا سکتی ہے، حتیٰ تذوقی عسیلتہ و یذوقا عسیلت کے، حتیٰ کہ وہ تیرا شہد چکھے اور تو اس کا شہد چکھے۔ جب تک دوسرے نکاح میں مجامعت نہیں ہوگی تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو بغیر حلالہ کے اگر پہلے کے لیے نکاح ہوتی تو رسول اللہ کو اتنی شرطیں لگانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائیو حقیقتاً مسئلہ یہ ہے، قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پہلے شوہر کے لیے نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے، بغیر حلالہ شریک ہے۔ بخاری کے اندر بھی یہی کھڑا ہے، میں نے آپ کو بخاری کھول کے دکھا دی ہے، صفحہ نمبر بھی دکھا دیا، 899 صفحہ ہے جہاں سے اب میں پڑھنے لگا ہوں، جلد نمبر 2 ہے، قدیمی کتب خانے کی یہ کتاب ہے، چھاپے مختلف ہوتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کا حوالہ بھی آپ کو دکھا چکا ہوں۔ مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ثلاثہ کے بعد رجوع بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہے۔ عورت من کل وجوہ قطعی طور پہ پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ اتفاقی جو حلال ہے وہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کے زمانے میں 3 کو 1 کہا جاتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں 3 کو 1 کہا جاتا تھا، عمر کے زمانے میں 3 کو 1 کہا جاتا تھا، اس حدیث کا مطلب کیا تھا اور سمجھا کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ میں کل تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔